بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور اپنے اگلے سبق کے آغاز کے لیے بے چین ہوں گے اور ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کو 5ویں سبق کا آج آغاز کرنا ہے اور 5واں سبق صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے۔ پڑھتے ہیں ہم اس وقت اردو 11ویں جماعت اور افسانے کا عنوان ہے تاریخ کا کفن۔ افسانے کا عنوان ہے تاریخ کا کفن، امر جلیل کا یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم جب اس کا پڑھائی کی ذیل میں اس کا آغاز کریں گے تو میں آپ کو مصنف اور ان کے دیگر کتب سے تعارف کرواؤں گی۔ آج چونکہ ہماری صلاحیت ہے زبان شناسی، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے اس سبق پہ اس کا اطلاق کرتے ہوئے۔ 5واں سبق ہے جس کو ہم پہلے حصے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو یوں ہوگا یہ سبق نمبر 5.1۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ سرگرمی اس طرح سے ہے کہ ان میں سے یہاں پہ ابھی آپ کو کچھ الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ نے اس کو دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے الفاظ بالکل واضح معنی دے رہے ہیں، یعنی ان الفاظ کو یا وہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو اس کا بالکل واضح معنی و مفہوم پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ابھی پڑھ کے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، اس کو پڑھیں اور مجھے اس کو پڑھنے کے بعد بتائیے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں یا جملہ ایسا ہے کہ جس سے آپ کو واضح معنی پتہ چل رہا ہو، اور کون سا ایسا ہے کہ جس سے سمجھ آ رہی ہو لیکن وضاحت نہ ہو رہی ہو۔ جب آپ نے پڑھ لیا تو ہاتھ کھڑا کیجیے گا۔ جی آئمہ، آپ نے پڑھ لیا؟ جی بیٹے بتائیں۔ یس میم، پڑھ لیا ہے۔ بتائیے۔ اس میں جو فرسٹ والا ہے ترقی یافتہ ملک، اس سے سمجھ آ رہی ہے، اور جو دوسرا والا ہے اس سے نہیں آ رہی، اور زمین گول ہے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ یہ والا بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگور کھٹے ہیں بھی آ رہی ہے، ٹھیک اور ہے۔ 5 کلو تربوز بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے مزید اگر میں آپ سے پوچھوں تو وضاحت کر دیجئے کہ جیسے ہمارے پاس ہے ترقی یافتہ ملک، کیا اس سے پوری طرح مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے یا صرف ہمیں ان الفاظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بات کی جائے گی یا کی گئی ہوگی؟ میم ویسے اس سے اتنا بھی نہیں آ رہا، لائک سینٹینس کمپلیٹ ہے لیکن بالکل میننگ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا ملک اور یہ چیزیں تو نہیں مینشن کی ہوئی۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پاس ترقی یافتہ ملک، اب ہم چاہیں تو اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ملک میں، یا پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والے کا مقصد یہ ہو، وہ یہ جملہ بولنا چاہ رہا ہو کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، یا کیا پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے؟ تو اس طرح ہمیں ابھی اس کا مفہوم واضح نہیں ہو رہا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک کے بارے میں بات ہوگی یا ہو چکی ہے، لیکن کیا ہوئی ہے ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو یہ والے جو الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ ہمیں معنی واضح نہیں دے رہا۔ اسی طرح ناقص غذا، اس کا ہمیں مفہوم تو پتہ ہے، ملاوٹ شدہ غذا، ایسی خوراک، ایسی غذا جو ہمارے غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی یا نقصان کا باعث ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے یا اس کا معنی، اس کو ہم کس مفہوم میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی طرح عدم مساوات اور 5 کلو تربوز، یہ ہمیں تعداد بتا رہے ہیں، کچھ کسی چیز کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب یہاں پہ کچھ جملے ایسے تھے جیسے انگور کھٹے ہیں، ایک محاورہ، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے اور یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں اپنی مرضی کی چیز نہیں ملتی، ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، ہم وہ مطلوبہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے، تو ایسے موقع پہ ہم کہتے ہیں رہنے دو، انگور کھٹے ہیں۔ اسی طرح سے ہر نیک کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہ بالکل واضح جملہ ہے۔ اور اسی طرح سے زمین گول ہے، یہ بھی ایک واضح جملہ ہے جس میں ہمیں پوری بات پتہ چل رہی ہے۔ انہی چیزوں سے متعلق، اسی طرح کے جملوں سے متعلق ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے مرکب ناقص کی اقسام، توصیفی، اضافی اور عطفی۔ ان کے فرق کو سمجھتے ہوئے تحریر میں استعمال کر سکیں۔ تو فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے
کہ ہم ان کے بارے میں جانیں گے. جب ہمیں ان کا پتہ ہوگا کہ یہ تینوں کیا ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم ان کے فرق کو سمجھ سکیں گے نا. اور جب ہمیں فرق پتہ چلے گا تو پھر ہم اس کو تحریر میں استعمال کر سکیں گے. یہ ہے جی ہمارا آج کا حاصل تعلم. اپنے گزشتہ اسباق سے یا گزشتہ کہاں پہ ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھا اس سے ذرا آپ کو بتاتی چلوں. تو سب سے پہلے اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے مرکب تعام. مرکب تعام ہم نے اس میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی شناخت پڑھی اپنی 9ویں اور 10ویں جماعت میں. اب ہمارا 11ویں اور 12ویں کا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے مرکب ناقص کی اقسام، توصیفی، اضافی، عطفی کے فرق کو سمجھ کر تحریر میں استعمال. اور یہ ہم 11ویں اور 12ویں جماعت میں مختلف سرگرمیوں کے ساتھ اور مختلف مثالوں کے ساتھ اس کو ان 2 سالوں میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے جانتے ہیں مرکب تام ہے کیا. تو ابھی جو میں نے آپ کو مثالیں دی وہ مرکب تام اور مرکب ناقص کی تھی. مرکب تام 2 یا 2 سے زیادہ بامانی الفاظ کا ٹھیک ہے، ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور بات مکمل طور پر سننے والے کی سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں. اب اگر میں اس تعریف کی روشنی میں آپ سے پوچھوں تو ہمارے پاس یہ جو سلائیڈ تھی یہ والی، اس میں کون سا جملہ مرکب تام کی مثال ہوگا؟ جو سمجھ نہیں آ رہے. جو آ جائے 2 یا 2 سے زائد الفاظ، بامانی الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ جس سے بات بالکل واضح انداز میں پڑھنے یا سننے والے کو سمجھ میں آ جائے. جس میں مرکب تام جو ہے وہ کون سی قسم، اس میں کون سے جملے پہ اس کا اطلاق ہوگا؟ ان میں سے جی جی انہی میں سے. زمین بولے ہاں جی ہر بالکل نیک کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بالکل صحیح ہے. انگور کھٹے ہیں. بالکل. تو دیکھیں اب یہ وہ تھے کہ جو ہمارے پاس مرکب تام یا کلام تام ان کو ہم کہتے ہیں، اور ترکیب نحوی میں اس کے اجزاء جملہ اور اقسام جملہ سے جب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں تو یہ ہمارا مرکب تام ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس کی مثال کے طور پہ یا اس کی اقسام کے طور پہ آپ نے جماعت نحم اور دہم میں پڑھ لیا ہوا ہے. آج ہمارا جو کام ہے وہ ہے جی مرکب ناقص سے متعلق. چونکہ یہ دونوں مرکب تام اور مرکب ناقص قسم ہیں تو اس لیے ہم نے مرکب تام کا بھی ایک تھوڑا سا تعارف پڑھا. مرکب ناقص پہ بات کریں تو 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں بھی پوری طرح نہ آئے تو اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اگر آپ غور کریں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. جب بات ایسا مجموعہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات سمجھ آ جائے تو مرکب تام ہوگا، اور ایسا مجموعہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا کہ جس میں بات سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے، پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، تو اسے ہم مرکب ناقص کہیں گے. جیسا کہ ناقص اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، ملاوٹ کیا گیا یا اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو نحو تفصیلی بھی کہہ سکتے ہیں جس میں اس میں صفت، عدد، ضمائر، فعل، ظرف اور تکرار الفاظ کے نحوی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اچھا وضاحت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے، جیسے میں نے آپ سے عدم مساوات یا ترقی یافتہ ملک کی بات کی تو اس کی وضاحت آپ کو یہاں سے ہوگی. میں لکھتی ہوں آپ سے وطن کا سپاہی. اب یہ مرکب ناقص ہے، ہم نہیں جانتے کہ میں اس سے کیا جملہ بنانا چاہ رہی ہوں یا میں آپ کو کیا بات بتانا چاہ رہی ہوں. جب میں اس کا استعمال کروں گی کہ میں وطن کا بہادر سپاہی ہوں یا میں وطن کا سپاہی ہوں یا میں وطن کے ایسے سپاہی کو جانتا ہوں جو بہادری میں بے مثال تھا، تو پھر یہ مرکب تام بنے گا. جب ہم اتنی بات کریں گے تو اس کا شمار ہم مرکب ناقص میں کریں گے. پھر ہم کہتے ہیں گھر میں. اب گھر میں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ پتا ہے کہ جیسے ہمارے ذہن میں گھر کا ایک نقشہ ضرور ابھر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو گھر میں سے ہم جس وقت کرتے ہیں، اسد گھر میں خاموشی سے داخل ہوا.
تو اس صورت میں یہ آپ کا مرکب تام بنے گا. اسی طرح جھوٹ موٹ، اشرف جھوٹ موٹ رونے لگا. تو یہ فرق ہوتا ہے مرکب ناقص اور مرکب تام میں. سمجھ آیا آپ کو؟ یس میم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب درج والا یہ جو ہمارے پاس دونوں کالم تھے، ان کو جب ہم نے غور سے پڑھا تو یہ ہمیں ان کا باہمی فرق واضح ہو گیا. کالم نمبر 1 میں جو کلمات دیے گئے ان میں سے کسی ایک جملے کا بھی پورا مطلب سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک مکمل جملہ نہیں تھا. قواعد کی روح سے اس قسم کے کلام کو کلام ناقص یا مرکب ناقص کہا جاتا ہے. یعنی مرکب تو ہوتا ہے، اس میں الفاظ کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے اور عموماً وہ تمام بامانی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں ربط ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے. جیسے گھر میں جھوٹ موٹ، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مقصد تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ مرکب ہے جس سے سننے والا پورا مطلب نہ سمجھ سکے. یہ کلام ہمیشہ جزو کلام ہوتا ہے، یعنی کلام کا ایک حصہ ہوتا ہے. جزو کہتے ہیں حصے کو. یہ کلام ہمیشہ جزو کلام ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو مرکب غیر مفید کا نام بھی دیتے ہیں. غیر مفید کیوں کہا جاتا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس کو غیر مفید کیوں کہتے ہوں گے؟ کیونکہ اس میں بات کلیئر نہیں ہوتی نا، ہاں سمجھ جی، نہیں آتا. بالکل. کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بات واضح نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اسے مرکب غیر مفید کا نام بھی کچھ لوگ دیتے ہیں. اچھا، اب کالم نمبر 2 میں جو ہم نے کلمات دیے تھے وہ اپنی جگہ پہ مکمل فکرے تھے. ان میں ہر ایک جملے کا پورا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا. قواعد کی روح سے اس قسم کے کلام کو کلام تام کہتے ہیں، جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہو، اور اس کو مرکب مفید یا جملہ بھی کہا جاتا ہے. مفید اور غیر. اب جیسا کہ آپ نے تعریف میں بھی دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جی مرکب ناقص کی اقسام جو کہ ہمارے حاصل تعلم کا حصہ ہے. تو مرکب ناقص کی ہم نے 3 اقسام، مرکب اضافی، توصیفی اور عطفی پہ بات کرنی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مرکب اضافی. بچپن سے آپ پڑھتے چلے آئے ہیں. مرکب اضافی بعض اوقات 2 اسماء کے درمیان ایک معمولی سا تعلق پایا جاتا ہے. اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں، ہے نا؟ جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے اسے مضاف، اور جس اسم کے ساتھ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اور ان دونوں کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے. جس اسم کا تعلق ظاہر کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاف. اور جس سے تعلق ظاہر کیا جائے وہ ہوتا ہے مضاف الیہ. اور ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے مرکب اضافی. جبکہ ان کے درمیان پایا جانے والا ہر حرف جو ہے وہ اضافت کہلاتا ہے. جیسے حسن کا طوطا. اب حسن کیا ہے؟ مضاف ہے. حسن کا تعلق اس کے طوطے سے ظاہر کیا جا رہا ہے نا؟ حسن ایک ایسا اسم ہے جس کا تعلق جس اسم کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ طوطا ہے، تو یہ مضاف ہوگا. حسن مضاف، طوطا مضاف ہوگا، اور حسن جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. اور کا جو ہے وہ حرف اضافت ہے. ٹھیک ہے جی. طوطے کا تعلق حسن سے ہے. حسن کا طوطا، طوطے کا حسن نہیں ہے. حسن کا طوطا، تو طوطے کا تعلق حسن سے چونکہ بتایا جا رہا ہے تو طوطا مضاف اور حسن اس میں مضاف الیہ ہے. اور کا چونکہ اضافت کے طور پہ آیا ہے تو اس کو ہم حرف اضافت کہیں گے. اچھا، اردو کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ اس میں مضاف الیہ ہمیشہ اکثر پہلے آتا ہے اور مضاف اس کے بعد. لیکن اگر ہم فارسی قواعد کی بات کریں تو اس میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے. جیسے روزے عید، اس کو ہم الٹ دیں تو یہ بنے گا عید کا روز یا عید کا دن. ٹھیک ہے. جامع جمشید، جمشید کا پیالہ. تو اس طرح کیا ہے کہ اس میں مضاف کون سا ہے؟ یہ فارسی کی تراکیب ہے تو اس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. جبکہ اردو میں جب ہم کریں گے تو یہ مضاف الیہ ہوگا اور یہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہے. اضافت سے مضاف کی خصوصیات یا وضاحت ہو جاتی ہے. جیسے حسن کا طوطا، طوطا عام تھا لیکن حسن کا طوطا کہنے سے وہ خاص ہو گیا. تو اضافت سے کیا ہوتا ہے کہ مضاف کی جو خصوصیت ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یا وہ واضح ہو جاتی ہے.
تو یہ ہے ہمارا مرکب اضافی. پھر آ جائے گا جی مرکب توصیفی، وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے. یاد رکھیے جس میں صفت بھی ہو اور موصوف بھی ہو اس کو ہم کہیں گے مرکب توصیفی. جیسے گرم چادر، اب اس میں صفت کون سی ہے اور موصوف کون ہے؟ آئمہ گرم چادر میں صفت کون سی ہے؟ گرم چادر. ان دونوں میں صفت کون ہے اور موصوف کون ہے؟ صفت جو ہے وہ گرم ہے اور موصوف چادر. ہاں جی، یہ اس میں صفت ہے اور یہ موصوف ہے. موصوف. اسی طرح خوبصورت لڑکی، نیک لڑکا، ان مرکبات میں گرم، خوبصورت اور نیک کیا ہیں؟ یہ صفات ہیں کسی چیز کی، یعنی اچھائی یا خوبی یا خامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کے ساتھ وہ ظاہر کیا جا رہا ہے تعلق اس کو موصوف کہیں گے. جیسے چادر، لڑکی اور لڑکا. اردو میں صفت موصوف سے پہلے آتی ہے، جیسے ان فکروں میں ہم نے دیکھا گرم، خوبصورت اور نیک. اور اگر ہم اسی کو فارسی میں دیکھیں تو اس میں موصوف صفت سے پہلے آتا ہے. جیسے آب گرم، گرم پانی، مرد غازی. تو ہمیشہ یہ اردو قاعدے اور فارسی کے قاعدے کا فرق ہے کہ آپس میں بدل جاتے ہیں یا الٹ جاتے ہیں. پھر جی مرکب عطفی. حرف عطف سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مرکب عطفی کیا ہے. لغت میں عطف کے معنی ہے پھیرنا. اصطلاح نحو میں عطف سے مراد ہے کسی کلمے یا کلام کے دوسرے کلمے یا کلام کی طرف پھیرنا. دوسرے لفظوں میں دو یا دو سے زیادہ جملوں یا لفظوں کو حروف عطف کے ذریعے سے ملانے کو مرکب عطفی کہتے ہیں. مرکب عطفی میں پہلا لفظ معطوف الیہ، درمیان میں حرف عطف اور تیسرا لفظ معطوف ہوتا ہے. جیسے آپ نے مرکب اضافی میں پڑھا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے، پھر حرف اضافت آتا ہے، پھر مضاف آتا ہے. حروف عطف میں مرکب عطفی میں بھی سب سے پہلے معطوف الیہ آئے گا، درمیان میں حرف عطف آئے گا اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کا معطوف آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے اقبال اور احمد، اس میں اقبال کیا ہے؟ معطوف الیہ میں حرف عطف اور احمد جو ہے وہ اور حرف عطف اور احمد جو ہے وہ معطوف. اچھا، مرکب عطفی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دو اسموں کے درمیان اور یا واو کا واقعہ ہونا ہے. جہاں پہ بھی دو اسماء ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہوں گے دو، ان کے درمیان میں اور ہوگا یا واو ہوگا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مرکب عطفی ہے. کیا پہچان ہے؟ وہ دونوں نام ہوں گے، وہ چیز کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اشخاص کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جگہ کے نام بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے درمیان میں یا تو واو ہوگا یا اور ہوگا. تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ مرکب عطفی. اچھا جی، سمجھ آئی آپ کو مرکب ناقص کی تینوں اقسام کی؟ اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہے اس لیے آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، ہے نا؟ اچھا، اب آپ کیا کریں گے کہ ان اقسام مرکب اضافی، توصیفی اور عطفی کی دو دو مثالیں لکھ کے ان کا فرق مجھے جملوں سے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کام آپ نے ابھی کوشش کریں کہ ابھی جلدی سے کر لیں. میں آپ کو ہم تھوڑی سی اس کی اور مشق کر لیتے ہیں کہ پیپر میں یہ آپ کا سوال کس طرح سے آ سکتا ہے. دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جس سے بات سننے والے کی سمجھ میں آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب جاری، مرکب تام. ہاں جی، مرکب تام. مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب مفید. مرکب مفید. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب ناقص. ہاں جی، مرکب ناقص. وہ چونکہ پچھلے اس پہ تھی تو وہ اس لیے یہاں پہ بھی اس کی آ رہی. وطن کا سپاہی کس مرکب کی مثال ہے؟ وطن کا سپاہی. مرکب اضافی. عطفی. نہیں. معطوف، معطوف الیہ، معطوف اور اضافت. مرکب عطفی کی. ٹھیک ہے. عطفی. نہیں، اس میں غلطی ہے.
اس کو ہم مرکب ناقص میں شمار کریں گے، کیونکہ حرف عطف تو وہ اور ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے جی. اضافت اس میں یہ مثال ہے ہمارے پاس مرکب اضافی کی، یہاں پہ آپ اس کو اضافی کر لیں، مرکب اضافی کی. ٹھیک ہے. اشرف جھوٹ موٹ رونے لگا، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ کلام تام کی، مرکب غیر مفید کی، مصرع کی، یا ترکیب کی؟ کلام تام کی. یہ دونوں ایک ہی ہیں، کلام تام اور مرکب غیر مفید، ہاں یہ دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی بھی کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. اچھا جی، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے سبق پڑھنا ہے تاریخ کا کفن، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، بھلے آپ اس کے ابتدائی 2 پیراگراف ہی پڑھ لیں. اور اس سبق سے آپ نے مرکب ناقص کی اقسام جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی کی مثالیں تلاش کر کے ان کے نام کے ساتھ تحریر کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کوشش تو کریں کہ مکمل سبق پہ اس کا اطلاق کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو 2 سے 3 اقتباس ضرور پڑھیں اور اس پہ اس کا اطلاق کرتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے آپ نے. اور جو سرگرمی ہے اس کو بھی کر کے مجھے بھیج دیجیے گا. کل انشاءاللہ ہم اپنے جو 2 حاصلات تعلم زبان شناسی کے اس کے بعد والے ان پہ کام کریں گے. اسے آپ ان کو گھر سے تیار کر لیجیے گا، کیونکہ وہ حاصلات تعلم ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ہم صرف ان کی مشق کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.